الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات پر محمد وعلى کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، 2 جملے فضائل کے پڑھنے ہیں اور 2 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں تاکہ اس کے بعد آپ اپنا ماتم جاری کر سکیں اور جلوس کا جو ہے وہ اختتام ہو سکے. لفظ شیعہ اپنے معنی اور وجود کے اعتبار سے نہ پاک ہے نہ پلید ہے. توجہ رکھنا میری طرف. یہ 2 جملے ہی آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کو فضائل کی معراج پہ لے جائیں گے کہ لفظ شیعہ اپنے وجود اور معنی کے اعتبار سے نہ پاک ہے نہ پلید ہے. اس کا تعلق اس کی نسبت کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی وہ بتائے گا کہ یہ پاک ہے یا پلید ہے. جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اگر آدم کا شیعہ ہے تو پاک ہے، شیطان کا شیعہ ہے تو نجس ہے، نوح کا شیعہ ہے تو پاک ہے، اس کی امتی ہے تو نجس ہے، ابراہیم کا شیعہ ہے تو پاک ہے، نمرود کا شیعہ ہے تو نجس ہے، فرعون کا شیعہ ہے تو نجس ہے، موسیٰ کا شیعہ ہے تو پاک ہے، محمد کا شیعہ ہے تو پاک ہے، ابو جہل کا شیعہ ہے تو نجس ہے، علی کا شیعہ ہے تو پاک ہے، امیر شام کا ہے تو نجس ہے. اگر حسین کا شیعہ ہے تو اگر یزید کا شیعہ ہے تو نجس ہے. کہتے ہیں کالے کپڑے پہن کر یہ پتہ نہیں قوم کہاں سے آ گئی ہے جو حسین حسین کرتی ہے. نمازیں پڑھے تب بھی جہنمی ہے، روزے رکھے تو تب بھی جہنمی ہے. میں نے کہا مولانا مقدی مکا تو میرے ساتھ آ، قد برک چلتے ہیں مکہ، دیوار کعبہ پہ ہاتھ تو رکھ، علی کی آمد پہ ہاتھ میں رکھتا ہوں اور فیصلہ وہی کرتے ہیں. اگر جنت ابو طالب کے پوتے کی ہے تو میری ہے، اگر ابو سفیان کے پوتے کی ہے تو تیری ہے. آج دنیا دیکھیں، آپ ماتم کرتے جلوس لے کے آتے تھے تو آج دنیا کو پتہ چلا ہے. آج جب آپ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آج پتہ چلا ہے یزیدی کون ہے، آج پتہ چل گیا ہے. اور یہ دور اب آ گیا ہے کہ جب پتہ چلتا جائے گا کہ باپ والا کون ہے اور اس کے مخالف کون ہے. آج یزید زندہ باد کے نعرے تم لگاتے رہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ جو جس کا ہوتا ہے اسی کے پاس ہی جاتا ہے اور جائے گا بھی وہیں پر. ہمیں یزید کے نام سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ حسین نے 1400 سال پہلے ہی حسین نے یزید کو لفظ گالی بنا کر بھیج دیا تھا. اور آج دنیا کے گوشے گوشے سے یزید کے نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن لبیک یا حسین کی صدائیں دنیا کے ہر گوشے سے بلند ہو رہی ہیں. سب مل کے گئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہمیں فخر ہے، ہم حسینی ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے رہیں گے. شہادتوں سے ڈرنے والے ہم نہیں، کیونکہ کربلا میں ہم نے 6 ماہ کے اصغر سے لے کر بزرگ تک کی قربانی کو دیکھا ہے. نہ ہماری ماؤں کو کوئی پریشانی ہے، کیونکہ ہماری ماؤں نے درس ان سے لیا ہے جو کربلا کی مائیں تھی، جو ہر میدان میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ حسین پر کل پہلے قربان تو ہونا. کوئی کربلا کی ماں ایسی نہیں تھی جو یہ کہتی ہو میرا بچہ تو پیچھے رہ جا.
لیکن کربلا کی ماؤں سے ہماری ماؤں نے یہ درس لیا ہے کہ جب بھی حسین پہ ضرورت پڑے گی تو ہمارا 6 مہینے کا بچہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اس لیے شہادتوں سے ہم نہیں ڈرتے. حسین نے قربانیاں دے کے دکھایا ہے اور ہم انہیں کربلا سے درسی شہادت ہی لیا ہے اور اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت حسینیت کو ختم نہیں کر سکی. 1400 سال سے اس کے ممبروں پر آنے والے دیکھیں 3 قسم کے میڈیا ہوتے ہیں جو کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا، دولت اور ممبر، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی ایک کے پاس آ جائیں تو وہ دوسرے کو ختم کر سکتا ہے. لیکن خدا گواہ ہے 1400 سال سے یہ تینوں حسین کے خلاف استعمال ہوئے، لیکن جو استعمال کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے. حسین دنیا میں چھاتا چلا گیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے ہم اس سے پریشان نہیں ہوتے. جو مرضی نعرے لگاؤ، ہمیں ان نعروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں اپنے حسین سے مطلب ہے اور ہم اپنی ماؤں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی گود سے ہمیں حسین حسین کرنا سکھایا ہے. اور ہم مرتے دم تک حسین حسین کرتے رہیں گے اور حسین حسین کرتے ہی اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے آج ہمارے دلوں پر حکومت بھی حسین کی ہے اور جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو آگے تو پوری حکومت ہی حسین کی ہے. تو اس لیے ہمیں تو پریشانی ہے نہیں. پریشانی تو تمہیں ہوگی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہمیں تو پتا ہے ہم نے جب مرنا ہے تو سب سے پہلی زیارت ہی اپنے حسین کی کرنی ہے اور جیسے ہی حسین کی زیارت ہونی ہے ہماری منزلیں آسان ہو جائیں گی اور ہر حسینی لبیک یا حسین کے نعرے لگاتا ہوا محشر کے میدان سے بھی گزرے گا. اور کیونکہ ہمیں دعائے زہرا ملی ہے اور اسی دعائے زہرا کے صدقے میں آج 1400 سال سے شیعت کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن کوئی بھی شیعان علی ابن ابی طالب کو ختم نہیں کر سکا. میرے عزیزدار دوستو، آپ سب کو پتا ہے نا کربلا کے آج کے دن میں جب 40 کا جلوس ہوتا ہے، پچھلے 5 سالوں میں 40 کے جلوس کو دیکھ کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس وقت پریشان ہو چکی ہیں کہ یہ اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ جاتا ہے. اور جب وہ ناپنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس زمین پر تو 25 سے 30 لاکھ سے زیادہ بندہ گزر نہیں سکتا اور یہاں سے 3 کروڑ بندہ گزر جاتا ہے. ایک اجتماع ہوتا ہے مکے میں جہاں پر 22 لاکھ بندہ جاتا ہے، حد 25 لاکھ. آج تک اس سے بڑا اجتماع وہاں پر نہیں ہوا ہے. اور ایک اجتماع ہے کربلا کا. اور فرق بتاؤ عزیزدار دوستو، جو مکے جاتا ہے وہ 72 فرقے ہیں. جو مکے جاتے ہیں وہ 72 فرقے ہیں. جو کربلا میں جاتے ہیں وہ ایک یا حسین والے ہیں. اور جو مکے جاتا ہے وہ پانی بھی خرید کے پیتا ہے. وہ پانی بھی خرید کے پیتا ہے. حسین نے اپنے در پہ بلا کر 3 دن مہمان رکھ کر دنیا والوں کو بتایا ہے، اے دنیا والوں دیکھو اور جاؤ دنیا والوں کو بتانا کہ میری نانی خدیجہ پورے عرب کو کیسے کھلاتی تھی. انہیں کربلا لا کے دکھاؤ، ایسے کھلاتی تھی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایسے کھلاتی تھی 3 دن تک زائرین کے قدموں میں گر کے کہ یہ کھانا تم نے کھا کر جانا ہے. 3 کروڑ پلس بندہ گزرتا ہے لیکن کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا. اور خود حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہے گا. کہتے ہیں محشر کے میدان میں امام علی آئیں گے اور ہزاروں قطار روئیں گے.
नबियों की सफ़ें लगी होंगी और अली की चीख बुलंद होगी। नबी पूछेंगे इतना बड़ा शेर खुदा आज मैशर के मैदान में रो क्यों रहा है? अली रो के कहेंगे ऐ हुज्जत खुदा, क्या तुमने देखा नहीं आज हर कोई कफन में आ रहा है। मेरा गरीब करबला आज भी बगैर कफन के है। अली का रोना थोड़ी देर गुजरेगी, कहते हैं मैशर के मैदान में हुसैन दाखिल होंगे और जैसे ही हुसैन आएंगे और हुसैन ऐसा रोएंगे कि लोगों को अली का रोना भूल जाएगा। अली बढ़कर बेटे का माथा चूम के कहेंगे बेटा तू क्यों रो रहा है? हुसैन रो के कहेंगे बाबा आप अपने बेटे के लिए इतना रोए हैं तो जरा सोचिए, मैं तो आपका बेटा था जो बगैर कफन के आया हूं। मेरी 4 साल की यतीमा के हाथ आज भी बंधे हैं। मेरी 4 साल की यतीमा के हाथ आज भी उसी कुर्ते में आ रही है। कौन अज़ादारो? 4 साल की ज़हरा। कहते हैं कितना रोई है, कितना रोई है। एक मैं जुमला अर्ज करूं कि तालब जोहरी जैसा आलम दीन खतीब मिंबर वो एक मर्तबा मजलिस पढ़ते हुए कह रहे थे कि सब शहीदों की प्यास खत्म हो गई उसकी शहादत पर, लेकिन सकीना कब तक प्यासी रही किसी को कुछ पता नहीं है। एक सैयद ने खड़े होकर जनाब तालब जोहरी से ये सवाल किया, आपसे बड़ा खतीब मिंबर कोई नहीं पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि सकीना कब तक प्यासी रही। तालब जोहरी की चीख बुलंद हुई, अपने मुंह पर पीट के तालब जोहरी कहते हैं अगर पूछना चाहता है तो अब देख मैं तुझे बताता हूं। बात असल में ये थी, करबला के बाद पानी वो बांटता था जिसने सकीना के दुर खींचे थे, जिसने सकीना के दुर खींचे थे। सकीना के सामने जब भी सिमर आता ना तो सकीना जनाब सज्जाद के पीछे छुप जाती और रो के कहती भैया देखना कहीं ये फिर मुझे तमाचे ना मारे। कहते हैं ना कि बेटी ने बाप का सीने सर को देखा और इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं कहता हूं जिसने 13 ज़रबाएं चलती हुई देखी ना और वो इस दुनिया से नहीं गई, वो सिर्फ एक कटी गर्दन देकर इस दुनिया से कैसे चली गई। अज़ादारों कहते हैं करबला से लेकर शाम तक सकीना को इतना मारा गया, हुसैन की बेटी को इतना मारा गया। इमाम ज़मान कहते हैं सलाम हो मेरी उस सैयदा पर जिसके रुखसार का रंग शाम तक बदलता गया। अज़ादारों इतना मारा है कि जनाब सकीना रो रो के कहती थी बाबा मेरे दुर खींच लिए, मेरे सर के बाल, मेरे मुंह पर तमाचों के निशान। बाबा तूने मुझे अपने सीने पे सुलाता था, देख मैंने करबला से लेकर शाम तक अपनी बहनों से पूछ, सकीना ने कभी पानी नहीं मांगा, बाबा कभी पानी नहीं मांगा। आजादारो सकीना इस दुनिया से रुखसत हुई ना, सैयद सज्जाद वो इमाम, आज तक किसी इमाम ने या हुज्जत खुदा ने ये नहीं कहा काश के मुझे मेरी माँ ने पैदा ना किया होता। आजादारो सैयद सज्जाद वो हस्ती है जो ये कहता रहा कि काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता। आजादारो एक मंजर बताऊं कौन सा था, जब सैयद सज्जाद ने कहा, जब 4 साल की सकीना का जनाजा इमाम सज्जाद के कड़ियों वाले हाथों पे आया, सैयद सज्जाद रो के कहते थे बाबा आकाश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, न गुस्ल के लिए पानी है न कफन के लिए। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम। मातम हुसैन सब खड़े हो जाए।